بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ خطبہ حجۃ الوداع کے پہلے حصے پر ہم نے گفتگو سنی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اسی طرح حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے، جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے شہر میں محترم ہے۔ اصل میں حج کے دوران نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطبے ارشاد فرمائے جس مقام پر، وہ دراصل آپ کی پوری سیرت مبارکہ اور آپ پر نازل ہونے والے دین اور اس دین کے ذریعے آپ نے اپنے صحابہ کی جو تعلیم و تربیت کی، ان کو جس کتاب اور حکمت کی تعلیم سے آپ نے آشنا کیا اور تیار کیا، ان خطبات میں انہی سب چیزوں کی گویا آپ نے یاد دہانی فرما دی۔ آپ کے ایک ایک خطبے میں ایک ہی موضوع پر گفتگو نہیں ہے۔ آج کل موضوع باندھ دیے جاتے ہیں خطبات کے بھی، موضوع نہیں رہتا۔ ایک خطیب، ایک مقرر، یہ جمعہ کا خطبہ خاص طور سے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک موضوع پر انسان گفتگو کر رہا ہے بس لگے بندے انداز میں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خطیب اپنے خطبے کے اندر معاشرے پر نگاہ رکھ کر چلے، اپنے آس پاس نظر ڈالے، اپنے ماحول پر نگاہ رکھے، کون سی چیز شریعت کے خلاف پنپ رہی ہے، کون سی چیزیں بدعات کے طور پر نشو و نما پا رہی ہیں، کون سے اعمال اور افعال ہیں جن کو لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، جن کا کرنا لازمی ہے۔ ان ساری چیزوں پر وہ نظر رکھے اور خطبے میں لوگوں کو اس طرح متوجہ کرے، برائیوں پر ٹوکے، نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائے، مگر ایک اپنا نظام بنا لیا ہوا ہے۔ موضوع کیا ہوگا؟ خطبے کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جامع موضوع ہوتا ہے اس کا۔ خطبے کا موضوع ہوتا ہے دین کی باتوں کو واضح کرنا، دین کے خلاف ہونے والی باتوں پر نکیر کرنا۔ اب ایک بات ہوتی ہے کیا ہو،
پھر اس کے اوپر علم کے دریا بہائے جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ اس سے نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موضوع لے کر کبھی کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ طویل احادیث آپ پڑھیں گے، اس میں ایک ہی حدیث جو ہے وہ کئی موضوعات کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو روایت چل رہی ہے جس کا پہلا ٹکڑا میں نے بھی پڑھا ہے، یہ پوری طویل حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی۔ یہ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، پھر ایک دم آپ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تحت قدمی موزون، ہر وہ چیز جہالت کی جس کا تعلق جہالت سے ہے، میرے قدموں کے تلے دفن۔ اب یہاں جملہ ایک ہی کہہ دیا آپ نے، اور یہ بات ہو رہی خطبہ حجۃ الوداع کی۔ یہ اس وقت کا مرحلہ ہے جب دین تکمیل کو پہنچ رہا ہے، یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور وہ آپ نے لوگوں سے کہہ بھی دیا تھا کہ خذوا مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں اس جگہ پھر تم سے ملاقات نہ کر سکوں یا تم مجھ کو اپنے درمیان نہ پاؤ۔ آپ نے ایک جملہ کہہ کر اصل میں صحابہ اکرام کو وہ ساری چیزیں یاد دلا دی جو آپ نے مسلسل 23 برس کی جانکا محنت کے ساتھ انجام دی تھی۔ امر جاہلیت کے تمام کام آپ نے فرمایا کہ میں اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک ٹکڑا، یہ ایک موضوع الگ ہے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی مقام پر ارشاد فرمایا ہوا نمرہ کی وادی میں۔ یہ جہالت کے وہ کام کیا تھے جو آپ نے دفن کیے؟ بے شمار باتیں جن کی آپ نے اصلاح فرمائی، کچھ چیزوں کی آپ نے اصلاح فرمائی، کچھ چیزوں کا آپ نے ختم فرمایا، اور کچھ چیزوں کو اس طرح سے بدلا کہ وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہو گئی۔ وہ ساری چیزیں صحابہ اکرام جو سب موجود تھے آپ کے اس خطبہ مبارکہ میں، اس مبارک دن میں، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جگہ پر، وہ سب ان کی نظروں میں آ گیا، ان کے دماغ میں تازہ ہو گیا کہ ہم لوگ جہالت میں کیا کیا جہالت کے کام کرتے تھے۔ اس میں ہر چیز تھی، مذہبی بھی تھی، سیاسی بھی تھی، معاشرتی بھی تھی، سماجی بھی تھی، تجارتی بھی تھی، لین دین کی بھی تھی، نکاح طلاق کی بھی تھی، حقوق کی بھی تھی، سب چیزیں تھیں اس میں۔ ان سب کی آپ نے اصلاح فرمائی، وہ سب چیزیں صحابہ اکرام کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ ایک تو زبان عربی، اور پھر آپ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے دین کو پورے عقل و شعور کے ساتھ قبول کیا تھا اور ہر قدم پر اپنے ایمان و وفا کا ثبوت دیا تھا، ان کو زیادہ بولنے کی سمجھانے کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ ایک تو ان کی زبان اعلیٰ، فصیح و بلیغ، ایک جملے میں وہ جو بات کہتی ہے دوسری زبان اس کو 10 جملے میں بھی پوری طرح ادا نہیں کر پاتی۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو، سن رکھو، یاد رکھو، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون، جہالت کی تمام باتیں، تمام اعمال، تمام افعال، تمام چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن ہو گئی ہیں۔ اب وہ کیا کیا تھی؟ یہ ایک بہت طویل معاملہ ہے، چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جاہلیت کے امور میں سے بہت سی چیزوں کا خاتمہ فرمایا۔ یتیموں پر ہونے والے ظلم کی آپ نے جڑ کاٹی، عورتوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کو آپ نے ختم کیا، لوٹ مار ڈکیتی کو آپ نے ختم کیا۔ وہ جو آپ نے شروع میں ٹکڑا ارشاد فرمایا، ان اموالکم، ان دماءکم و اموالکم، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ وہ صحابہ کرام سمجھ گئے
کہ ہم پر کون کون سا مال حرام ہے، وہ سب چیزیں ان کے ذہن میں آ گئی۔ اور وہ جو آیت کریمہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والو اپنا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو اس میں وہ سمجھ گئے تھے کہ ناحق طریقے کون کون سے ہیں جن سے اسلام نے ہم کو روکا ہے۔ چوری، ڈاکہ، تجارت میں دھوکہ فریب دینا، سودی لین دین، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں مال کو باطل طریقے سے کھانے کی سب حرام ہیں۔ آپ نے اشارہ دے دیا بس کہ تمہارے مال اسی طرح قابل احترام ہے جیسے آج کا یہ دن، اس مہینے میں، اس شہر میں، اس تمہارے بلد امین میں۔ صحابہ کرام ساری چیزیں سمجھ گئے کہ کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں جو بتایا گیا کہ لا تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، اور نہ ایک دوسرے کا مال اس طرح سے کھاؤ کہ حکام کو رشوتیں دے کر دوسرے کا مال ظلم کے ساتھ ہڑپ کر جاؤ، گناہ کے ساتھ، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس پرفتن دور میں مسلمان تو اس کام کے ماہر بنے ہوئے ہیں۔ پولیس جیسی مخلوق کو رشوت دے کر بے گناہوں کو پھنسانا ایک معمول بن چکا ہے۔ لوگ اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں، احمق جاہل اپنی جہالت سے، اپنی حماقت سے، اور اس کے بعد پھر جو رویہ ہوتا ہے انتظامیہ کا اور خصوصاً اہل ایمان کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس میں یہ ایمان کے دعوے دار اپنی سیاست چلتے ہیں، اپنا کھیل کھیلتے ہیں کہ کسی سے اگر دشمنی ہے وہ دشمنی اس وقت نکالتے ہیں، اس کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو زیب دیتا ہے۔ یہ وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں ہم کو۔ صحابہ کرام کو ان تفصیلوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی نا، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں موجود تھیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا پسند کیا، کیا ناپسند کیا، اور وہ باعمل لوگ تھے۔ سمینا و اطانا ان کا وتیرہ تھا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کو تیار ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ رشوتیں دے کر وکیلوں، گواہوں، ججوں کو رشوتیں دے کر فیصلے اپنے حق میں کرواتے ہیں لوگ؟ شریعت حرام ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کل شیء من الامر الجاہلیہ، من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موضوع، جہالت کے وہ تمام امور بھی میرے قدموں کے تلے اب دفن ہو گئے، خبردار اب ان کو مت زندہ کرنا۔ اور اس میں بے شمار چیزیں آپ نے لوگوں کی جو اخلاقی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کو امانت کا، دیانت کا جو سبق پڑھایا، ان کو اخوت و مساوات و محبت کا جو درس آپ نے دیا، یہ سب جہالت کے مقابلے کی چیزیں تھیں۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ عورت میراث کی طرح تقسیم کی جاتی تھی، اس کو نہیں میراث دی جاتی تھی بلکہ اس کو خود تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سودی کاروبار زوروں پر تھے، سود میں لوگ اپنے بیوی بچوں تک کو ہار جایا کرتے تھے۔ یہ ساری جہالت کی باتیں۔ پھر لے پالک، متبنہ، گود لینے کا ایک جاہلیت کا امر تھا جس کو قرآن نے حرام قرار دے دیا، باطل قرار دے دیا۔ تمہاری مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ مگر جہالت میں کیا تھا کہ گود لیے ہوئے کی حیثیت صلبی اور نسبی بچے کی طرح ہو جاتی تھی۔ اس کا خاتمہ اللہ نے ایسے حکیمانہ انداز سے اور اتنا مؤثر کیا کہ ایک چیز نہیں کئی چیزوں کی جڑ کاٹ دی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
جن کے جو یمن سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، چھاپا مارا تھا اور ان کو پکڑ کر مکے میں لا کر غلام کی حیثیت سے بیچ دیا تھا. ان کو خریدا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے یا کسی قریبی رشتہ دار نے، اور اس نے حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جی کے گھر پر تھے، نکاح ہو چکا تھا، آپ نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا اور بہت محبت کریں. آپ تو رحمت للعالمین تھے. اس محبت کا اثر یہاں تک بڑھا کہ ایک دن جذبے میں آ کر آپ نے کعبۃ اللہ میں آ کر اعلان کر دیا، ہاتھ پکڑ کر عرب کے دستور کے مطابق، کہ یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید ابن محمد. اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے. پھر ہم جانتے ہیں کہ حضرت زید کے باپ اور چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا بچہ مکہ میں فروخت ہوا ہے اور ایک قریشی کے گھرانے میں ہیں. وہ پتہ اٹھاتے ہوئے پہنچے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے والد اور چچا سے کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، لیکن میں خود سے اس کو حوالے نہیں کروں گا، یہ بچے کی مرضی پر چھوڑتے ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے مجھ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ لے جا سکتے ہیں، نہ جانا چاہے تو آپ بھی زبردستی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بس بالکل ٹھیک ہے، ہم کو منظور ہے. اب باپ بولے میرا بیٹا میرے ساتھ کیوں نہیں آئے گا؟ چچا بولے میرا بھتیجا ہم نے اس کو اتنے لاڈ پیار سے پالا پوسا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے گا وہ؟ اور ان کو کیا معلوم کہ ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا اس آغوش میں ہے جس کی آغوش میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحمتیں جوش مارتی ہیں. فیصلہ سامنے ہو گیا. کہا زید یہ پہچانتے ہیں؟ کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، خیر تم کو لینا ہے. کہا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. محمد الرسول اللہ کی نبوت سے پہلے یہ ایک عظیم مثال، ایسی تو بہت سی مثالیں نبوت سے پہلے کی بھی، مگر دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک غیر کی اولاد محمد الرسول اللہ کی آغوش تربیت میں پرورش پا رہی ہے اور اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہے. ہماری اولاد گھر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا ہمارے معاشرے میں؟ اور کیوں چیختے پھر رہے ہیں سماج میں، معاشرے میں؟ ذرا ہم بھی تو اپنی طرز فکر پر بھی اور طرز روش پر بھی غور کریں نا، غور کریں ہم کیوں ایسا ہو رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ آپ کو جہالت کی ایک اور رسم ختم کرنی تھی، اور وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت، من ذکر و انثی، یعنی آدم و حوا. انسانی مساوات کا اس سے بڑا اور کوئی نعرہ دیا ہی نہیں جا سکتا دنیا کو، اور اس نعرے کی حامل یہ امت اس فتنے اور جہالت کا شکار ہے جس کی جڑ اس آیت نے کاٹی اور محمد الرسول اللہ نے عملاً اس پر تیشہ چلایا. قریش عرب کے سب سے اونچے قبیلے کا نام ہے. اہل قریش اپنے اوپر کسی کا غلبہ، کسی کا دبدبہ، کسی کی حاکمیت برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور سارا عرب ان کی اس برتری کو مانتا تھا. اور یہ سب چیزیں ان کو نصیب ہوئی تھی. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. رب کعبہ کی وجہ سے، رب کعبہ کے گھر کی وجہ سے نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں اس قبیلے کا ذکر فرمایا.
یہ اہمیت تھی ان کی، یہ اعزاز تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یہ مرتبہ و مقام، یہ شرف تھا ان کا جو اللہ نے اپنے اس گھر کے ذریعے سے ان کو انسانوں میں عطا کیا تھا۔ اور ایسے میں کسی قریشی لڑکی کا کسی غیر قریشی میں یا ایسے شخص سے نکاح ہونا جس پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہو، یہ ان کے برداشت کے باہر چیز تھی، مگر وہ ہمارے طرح کے مومن نہیں تھے۔ وہ تو پوری طرح عقل و شعور کے ساتھ دیکھ کر سمجھ کر ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد کی کیفیت اور حالات سے آگاہ بھی تھے، اور ان کی نظروں کے سامنے تھا کہ ایمان لانے کے بعد ہماری حالت کیا ہونے والی، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا کہ اہل ایمان مکہ میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، کن کن حالات سے گزر رہے تھے، اس میں وہ ایمان لاتے تھے۔ اس سے ان کو اس ایمان کی قدر و قیمت کا پوری طرح اندازہ ہوتا تھا۔ اب یہ چیز تو ان کی فطرت کے بھی خلاف تھی، ان کے سماجی ڈھانچے کے بھی خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس موہ بولے بیٹے اور غلامی کا داغ لگے ہوئے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہا۔ کیونکہ آپ کو جہالت کی ساری باتیں مٹانی تھی، آپ کو من و تو کا فرق مٹانا تھا، آپ کو اونچ نیچ کا فرق ختم کرنا تھا، اس کی جڑ کاٹنی تھی۔ آپ نے ذکر کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائیوں کو یہ چیز بہت شاق گزری۔ ایسے کیسے؟ دیکھو جہالت کے کیسے ہوتے ہیں بے سر بے پہر کے کام۔ اب ان کے نزدیک جب گود لیا ہوا بیٹا سگے بیٹے کی طرح تھا تو پھر اب خاندان کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا نظام کیا تھا کہ جو شخص کسی بھی بچے کو یا بچی کو گود لیتا تھا تو وہ اس کے گھر کی طرح، اس کے گھر کے فرد کی طرح، اس کی صلبی اولاد کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ مگر دیکھو جب معاملہ اپنے اوپر آیا تو یہاں پھر آڑے آ گئی، کیسے ہوگا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تو ہے، مگر اس پر غلامی کا دھبا بھی تو لگا ہوا ہے، یہ تو غلاموں کی طرح مکہ میں آ کر بکا ہوا انسان ہے، قریش کی صاحبزادی اس کے نکاح میں کیسے دی جا سکتی ہے؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون أمرا، اے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ پھر اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض برتے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ایمان والوں کو مرد ہو یا عورت دونوں کا ذکر الگ الگ کیا باقاعدہ، لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو بھی کسی مومنہ عورت کو بھی اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، تو پھر سر جھک گئے رب کے حکم کے آگے، رسول کے فرمان کے آگے۔ حضرت زینب بھی تیار ہو گئیں، ان کے بھائی بھی تیار ہو گئے کہ جب اللہ اس کے رسول کو یہ چیز پسند ہے کہ ہم اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دیں تو ہم تیار ہیں۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور عرب کی تاریخ کا یہ پہلا انتہائی خطرناک مرحلہ تھا جہاں قریش قبیلے کی ایک خاتون کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہو رہا تھا جس پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے۔
اب ہوا یوں کہ معاملہ کچھ نبھا نہیں. ایک علامہ کہنے لگے، ایسی بات چلی تھی نکاح پر سے، خاندان پر سے، تو بحث ہو گئی. تو علامہ کو میں نے یہ مثال دی تو کہنے لگے اسی لیے تو بولے وہ رشتہ نبھانے. یعنی ان علاموں کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، نہ اللہ کی سمجھ میں یہ بات آئی نہ رسول کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم یہ رشتہ تو کر تو رہے ہیں، مگر یہ معاملہ چونکہ برادری کا اونچ نیچ کا یہ نبھنے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی کروائے. یہی ہے ہماری وہ گھڑ دوڑ جس کو کہیں گے، شریعت سے آگے. حکم دیا نا پہلے سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مومنو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بڑھنا تو ہے ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کرنا ہے. کوشش کرے گئے کام سے اور گمراہ دین سے باہر. مگر جب عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے نا لوگ شریعت میں، کتاب و سنت کے فیصلے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کے احکام واضح نصوص ہوتے ہوئے، اور پھر خود بھی گمراہی میں پڑے، امت کا بھی ستیہ ناش کر کے چھوڑائیں. وجہ وہ نہیں تھی، وجہ یہی تھی فطری طور سے کسی میاں بیوی کو آپس میں نباہ کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا، فطرت ہے انسان کی. اچھا بات آ گئی تو یہاں یہ بھی سن لو، بہت سے لوگوں کو 3 4 5 بچے ہونے کے بعد بیوی بری نظر آنے لگتی ہے. 10 15 20 سال گزارنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا برا سمجھ رہا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا اور اختیار دیا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ بعد میں اس طرح کی کوئی ابلیسی وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا چارہ بن کر گھر کے توڑنے اور برباد کرنے کا سبب نہ بنے. آدمی دیکھ بھال کر لے. مگر مسلمانوں میں، اس نبی کی امتیوں میں آج وہ گھر موجود ہیں جن سے کہا جائے کہ بھائی لڑکے کو لڑکی دکھا دو. ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ایسا. کیسا ہوتا پھر تمہارے خاندان میں؟ یعنی جو نکاح کرنے کو آ رہا اس کو نہیں دکھاتے، محلے والوں کو سب کو دکھاتے. یہ ان کی شریعت ہے، یہ ان کی سوچ ہے، جبکہ وہ نبی کا فرمان ہے. یہ دیکھ لیا کرو، ایک نظر دیکھ لے. اور لڑکی کو بھی پورا اختیار ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ اپنی بچی کی مرضی معلوم کرے. تو یہاں بڑے بن جاتے، بہت بڑے، ہمارا خون ہے، ہم کو بھروسہ ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے نا مان لیتے. ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ جو حق اللہ اس کے رسول نے دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ بڑے بننے کی یہی ہے بو لہبی. کتنا صحیح فرمایا شاعر نے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. یہ بو لہبی کے ہی کام ہو رہے ہیں. یہ حق اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. ہاں لڑکا لڑکی کم عمر ہیں، تجربہ نہیں رکھتے. اگر وہ کسی ایسی چیز سے انکار کر رہے ہیں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، دباؤ پھر بھی نہیں ڈالا جا سکتا. سمجھایا جا سکتا ہے کہ بیٹا تو ابھی دنیا کی اونچ نیچ سے پوری طرح واقف نہیں ہے. ہمارا یہ خاندان دیکھا بھالا ہے، اچھے لوگ ہیں، شریف النسب ہیں، با اخلاق ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو یہاں کر لے نکاح. یہ اور بات. ویسا تو مگر آج نہ لڑکے بھی نہیں چاہتے، باپ بھی نہیں چاہتا. لڑکا بھی اور لڑکے کا باپ بھی یہ چاہتے ہیں.
مالداری تو بدصورت لڑکی کو بھی خوبصورت بنا دیتی، اور غربت خوبصورت ترین با اخلاق دیندار باحیا لڑکی کو بھی بے بدصورت بنا دیتی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی صورتحال۔ یہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان تھے، اتنا بڑا اقدام تھا، اور جب اللہ نے فرمان نازل کیا، نہیں ایمان والے ہو تو اب اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں، ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہونے کے بعد اپنے اختیار کا استعمال کرنا نہیں، تو بولے سر تسلیم خم ہے، ہم تیار ہیں، ہو گیا۔ اب کسی وجہ سے انسان کی فطرت ہے یہ، اور یہ یاد رکھو، کسی بھی مرد کو اس کی بیوی اور کسی بھی عورت کو اس کا شوہر کبھی بھی ویسا پورا نہیں ملتا جیسی ان کی خواہش یا سوچ ہوتی ہے، یاد رکھو، یہ بنانا پڑتا ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی عالمہ کر لیں گے تو وہ بالکل ایک دم ہمارے معیار پہ پوری اتر جائیں گی، سب کریں گی، جی نہیں، ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ازواج مطہرات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں پاکیزہ مطہر، وہ ابھی کوئی آپ کے معیار کی پوری نہیں تھیں، ان کو دین نے بنایا، ان کو آپ نے بنایا، ان کو قرآن نے بنایا اس معیار۔ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ نہیں، اے اہل بیت تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ہمارے نبی سے ایسے مطالبے نہ کرو، آخرت کی طلبگار بنو، گھروں میں ٹک کر رہو، اور جو آیات تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہیں ان کا ورد کرو، ان کا ذکر کرو، بنایا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ گیا تھا نا طلاق کا، اللہ نے اختیار دے دیا تھا، انسانی فطرت ہے، غلط چیز نہیں ہے وہ۔ طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے، مگر اس کا بہت خطرناک پورا نظام ہے، ایک ترتیب ہے کہ کب دی جا سکتی ہے۔ پھر نکاح سے پہلے دینداری تو کسی معنی میں نہیں رہی، اور کوئی نماز روزے کو دینداری سمجھتا ہے تو وہ تو احمق ہے۔ پھر خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھے جانے سے مطلب اگر یہ ہے کہ بھئی اس خاندان میں کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شرابی، جواری، بدکار، سود خور، ایسے لوگ تو نہیں، تو یہ ایک الگ، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہاں وہ نہیں دیکھا جائے، یہاں خاندان دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ نے خطبہ حج میں یہ ایک ٹکڑا بول دیے اور اس میں ساری باتیں یہ ہیں، پھر دیکھو کیا فرمانے، اللہ کے رسول خود واضح فرما رہے ہیں، یہ آپ نے بیان کیا تھا صحابہ کے سامنے، وہ ان کے ذہن میں تھا، اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی امر سے ہیں، جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یترکونہن، اور میری امت اس کو چھوڑے گی نہیں، ہے تو کام جہالت کے۔ اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جہالت کی ہیں، لا یترکونہن، اور وہ چھوڑنے کے نہیں اس کو، کیا ہے؟ الفخر للاحساب، حسب و نسب پر بنیاد پر دوسروں پر فخر کرنا، نہیں یہ مسلمانوں میں یہ برائی، یہ فتنہ آج تو منہ سر چڑھ کے بول رہا ہے فتنہ، الفخر للاحساب والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب میں طعنہ دینا، والاستسقاء بالنجوم، اور تاروں کے ذریعے سے بارش کی دعا کرنا، بارش مانگنا، والنیاحہ، اور میت پر نوحہ کرنا، رواہ مسلم۔
چاروں چیزیں مسلمانوں میں پورے شباب پر ہیں. اپنے حسب نسب پہ فخر بھی ہے، دوسروں کے نسب میں طعنہ دینے کی فطرت بھی ہے. خاص طور سے عورتوں کو دینداروں کے گھروں میں بھی یہ طعنہ تو برابر ملتا ہے. ارے یہ کس خاندان کی ہے، ہم کو معلوم ہے نا، بہت بیکار خاندان ہے ان کا. اچھا تیرا خاندان پورا حاجی نمازی متقی پرہیزگار نہیں، یہ بیکار خاندان کی ہے. کہے کو جھک مرانے کو لایا تھا، پھر پہلے نہیں دکھا تھا خاندان. الفخر للاحساب. اور یہ بول کر آپ نے ارشاد فرمایا لا یترکونہن، نہیں چھوڑے گی میری امت ان چیزوں کو، یہ چار چیزوں کو رہیں گے. تو مطلب کیا، اب ہماری عقل ہمارا تقویٰ کیسا، نبی نے فرما دی تو بات جھوٹ کیسا ہو سکتی؟ ہم نہیں کریں گے تو نبی جھوٹے ہو جائیں گے نا، نعوذ باللہ. اس واسطے ہم کر. یہ کیا عشق ہے اللہ کے رسول سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مدعا اور مطلب و مقصد کیا ہے کہ ہم ان جہالت کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. برابر طعنہ دیتے لڑکیوں کو. تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا کیا؟ کسی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو کیا غلط بات سکھا کر بھیج سکتے ہیں؟ اگر بھیج رہے ہیں تو اس کی اصلاح بھی تو ہمارے ذمہ ہوتی ہے نا، شوہر کی ذمہ داری ہے نا وہ. مگر نہیں، عالمہ ہے تو بولتے عالمہ ہے کر لیں گے اچھا رہے. اور پھر کچھ کری وہ اپنے حق کا مطالبہ کر. ارے ہم کو کیا معلوم تھا یہ عالمہ تو جاہل عورت سے بھی زیادہ خطرناک دکھ رہی. خطرناک تو دکھیں گی نا. تو بغیر مجھ کے تاؤ دے رہا ہونٹوں پہ، اور سامنے والی تیری حقیقت بتا رہی کہ بالا ہی نہیں ہے، کہاں تاؤ دے رہے بولے تو چڑھے گا. یہ چڑھنا تیرا تو وجہ ہے. مگر وہاں تو آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ میں اقدام کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کہاں غلط ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے ہمارے معاشرے میں. پڑھے لکھوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، دینداروں کے یہاں بھی ہوتا ہے. تمہارے خاندان میں ایسی چلتا ہے کیا؟ تمہارے گھر میں ایسی ہوتا ہے کیا؟ یہ طریقے مومن کے نہیں ہوتے. ایک فطرت ہوتی ہے مرد کی عورت کی. اسی لیے نباہ نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی وہ بدترین رسم بھی ختم کی کہ یہ اہل عرب کیا کرتے تھے، اپنی 10 بیویاں رکھتے تھے. کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20. کوئی پابندی تھی نہیں اور دین ہی کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اپنی مشرکانہ چند رسم و رواج کو جو جہالت پر اور ابلیسیت پر مبنی تھی، اس کو انہوں نے دین ابراہیمی کا نام دے کر مطمئن کر لیا تھا اپنے آپ کو. حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے کسی بھی عمل کا کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں تھا. اللہ نے بار بار قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، ایک عورت کو طلاق دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے رجوع ہونے کے لیے، اور رجوع نہیں کرتے تھے. وہ بیچاری ادھر لٹکی رہتی تھی، نہ دوسرے سے نکاح کر سکتی تھی اور نہ یہ اس کا حق دینے کو تیار ہوتا تھا. اسلام نے اس کی اصلاح فرمائی کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ بھی جائے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو تنہائی میں محبت سے سمجھاؤ. اپنے عمل سے باز نہیں آتی ہے تو سختی کرو، غصہ کرو، لیکن خبردار اس کو لعنت ملامت مت کرو، گالی گلوچ مت دو. وہ ہمارا پیدائشی حق، گالی دینا ہمارا پیدائشی حق. اور خاص طور سے عورت کو گالی دینا وہ تو ہر مرد کی مردانگی کا کارڈ ہے، سمجھ لو آدھار کارڈ یا الیکشن کارڈ ہے. اس مرد ہے بھائی، اسی لیے تو ماں بہن کے گالیاں دے رہا ہے.
عورتیں بیچارے ایسے ہو گئے، ان کو جس دن گالی نہیں دی تو انہوں سمجھتے ناراض ہے کہ کیا ہے. ارے وہ تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج، تمہاری سوچ کہاں پہنچ گئے ہم. کتنی گراوٹ کہ بیوی بیچاری یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ آج میرے ماں بہن کی صلواتیں نہیں پڑی مجھ پر اور شاید ناراض ہیں کیا پتی دیو. اس حالت پر آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد الرسول اللہ کہہ رہے اونٹ پر سے ام المومنین گر گئی، آپ بھی گر گئے. صحابہ دوڑے، کہا پہلے عورت کو، یہ نازک آپ جینے ہیں، ان کو ٹھیس نہ لگنے دو. اپنا گھٹنا رکھتے ہیں ام المومنین کو اونٹ پر چڑھانے کے لیے، رکھ پیر یہاں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں عورت کا حق ادا کرنے کو زن مریدی کا طعنہ دیا جاتا ہے. زن مرید ہے بولتے ہیں، عورت کا غلام. اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی ہے ہم نے، اور الزام دوسروں پر دیتے ہوئے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو اس امت پر ایسا ہے کہ بیان سے بھی باہر ہے. اس کا حق ادا کرنا تو ناممکن ہے. آپ نے اپنی امت کو تو اپنی بیویوں سے محبت کرنے کے طریقے تک بھی سکھا دیے. حکم ہے کہ پھر اس کو مارو، مگر ایسی نہ مارو جس سے اس کو زخم آئے، اس کے چہرے پر نہ مارو. اس کے بعد بھی اگر وہ درست نہ ہو بستر الگ کرو، اس کو اپنے کمرے سے باہر سلاؤ یا اس کے کمرے سے خود باہر سو جاؤ. اس کے بعد بھی اس کا دماغ درست نہ ہو، وہ اصلاح پر آمادہ نہ ہو، تو پھر اپنے اور اس کے گھر والے ذمہ داروں کو لے کر بیٹھو، اصلاح کی کوشش کرو. اور پھر حکم ہے اس کے بعد کہ اگر فیصلہ کرنے والے بھی اور خود میاں بیوی بھی کسی طرح نباہ کو تیار نہ ہوں اور اس بات کا ان کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر ان میں جدائی کر دو، اور وہ بھی ایک طلاق دو. ہو سکتا ہے کہ طلاق کا جھٹکا دونوں کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دے، تو پھر ان کے ایک ہونے کے پورے مواقع موجود ہیں. یہ ہے اسلام کا قانون. جبکہ جہالت کے زمانے میں ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جتنی جی میں آتے تھے طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، اور اس کو ادھر معلق چھوڑ کر رکھ دیتے. نہ اس کا حق ادا کرتے تھے، نہ حق زوجیت ادا کرتے تھے، نہ نفقہ پورا کرتے تھے. تو بہرحال یہ معاملہ پیش آیا جہالت کا. آپ نے اس کی بیخ کنی کے لیے قریش کی صاحبزادی کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں دیا. لیکن فطری اعتبار سے حضرت زید بھی گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ براہ راست تعلق حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا نا، سلبی بھی نسبی بھی، پھوپھی ذات بہن آپ کی، سگی پھوپھی ذات بہن. تو وہ ڈرتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے، کہیں اس کے حق میں مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے. ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا ڈرتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے مجھ پر سب سے بڑا حق رکھا ہے اپنے بعد، کہیں اس کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی اس وجہ سے نہ ہو جائے کہ یہ تو ایک منہ بولا بیٹا ہے اور ایک غلام کی حیثیت رکھتا ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی فطری. بہرحال نباہ کی صورت نہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا اور زینب کا نباہ جو ہے وہ اب ممکن نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو روک رہے ہیں کہ کوشش کرو. اب آپ نے یہ نکاح کروایا تھا، اب وہ ہو نہیں رہا ہے، نبھ نہیں رہا ہے. حضرت زید خود آ کر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اور زینب کے درمیان میں
طلاق دلوائیے. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میری پھوپھی ذات بہن ہے, میرے کہنے پر اس کا نکاح ہوا ہے اس سے, اب پھر آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگر زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا, مگر پھر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا تھا, یہ ڈر, یہ خوف, یہ اندیشہ کہ مگر یہ تو میرے بیٹے کی بیوی ہے, یعنی میری بہو ہے, اگر میں اس سے نکاح کروں گا اس کی دل جوئی کے لیے تو یہ منافق اور یہ مشرک فتنہ کھڑا کر دیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام لے کر آیت نازل فرما دی نا, اے پیغمبر تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں, تو لوگوں سے ڈر رہا ہے, جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ہم جانتے ہیں تیرے دل میں کیا ہے. حضرت زید نے طلاق دے دی, طلاق ہو گئی, اور رب نے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ اے پیغمبر تم کو تو ہم نے ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, دین حق کو ہر باطل دین پر غالب کرنے کے لیے تو مبعوث کیا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. 3 بار آئی ہے یہ آیت قرآن مجید میں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا دین حق اور ہدیٰ کے ساتھ آپ کو, تاکہ وہ ادیان باطلہ پر اپنے دین حق کو غالب کر دے. اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا خدشہ دور کیا, بلکہ اعلان فرما دیا کہ اے پیغمبر ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے. یہی وہ چیز تھی جس پر حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی اپنی دوسری سوگنوں میں, کہ میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمان میں ہوا ہے. منافقوں نے فتنہ اٹھایا, دیکھو بولے بہو سے نکاح کر لیا, بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہارے منہ بولے رشتوں کی کوئی حقیقت ہے, حیثیت ہے, اور نہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہے. یہ ختم کیا آپ نے امر جاہلیت. ایک چیز کے ذریعے کتنی ساری جہالت کی ظالمانہ رسموں کا خاتمہ ہوا, اور اس کا اعلان کر رہے ہیں آپ وہاں. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون. سنو, جہالت کی ہر رسم, ہر عمل, ہر چیز جس کا تعلق چاہے بال واسطہ ہو یا بلا واسطہ جہالت سے ہے, وہ میرے قدموں کے نیچے اب دفن ہو گئی ہے. اب تم اگر میرے امتی ہو تو ان کو تم قرید نہ مت. مگر جیسا کہ آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت جو میں نے پڑھی ہے کہ 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی اور اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں. ایک تو حسب نسب میں ایک دوسروں پر فخر کریں گے, اور دوسروں کو نسب میں تانا دیں گے, نسل میں تانا دیں گے, اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے. یہاں آپ نے ایک چیز کا ذکر فرمایا, اصل میں یہاں پر مسئلہ ہے, یہ مختلف صورتوں میں شرک کا ایک بہت بڑا شیطانی حربہ ہے. جیسا کہ آپ نے دوسری بات میں فرمایا کہ جس کسی نے کسی نجومی کو, وہ جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں, کوئی وہ مٹھو کے ذریعے سے وہ کارڈ نکال کے بتاتا, کوئی ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بتاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کے پاس جا کر مستقبل کا حال معلوم کیا اور اس پر یقین کیا, وہ میری شریعت کا منکر ہو گیا. مسلمانوں کے یہاں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں فال کھولنے کی. بھینس گم ہو گئی, پیسے چلے گئے, پاکٹ مار دیے, چلو ذرا بتاؤ, بولا ہماری بھینس کون لے گیا ہوں گا. فال کھولتے ہو, اور عجیب عجیب طریقے ان کے فال کھولنے کے. کینچی لیتے, قرآن شریف پہ باندھتے, لٹکاتے, اس کو گھما دیتے, اور کیا کیا پڑھتے رہتے وہ ان کو معلوم.
فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ اللہ کچھ معلوم رہتا اور ان کو ہی معلوم رہتا کیا پڑھ رہے. اس کے بعد میں وہ گھومتے گھومتے ایک طرف رک جاتا تو کینچی کی نوک جدھر گئی ادھر گئی تمہاری بھینس، جا احمد کے بچے ڈھونڈتے رہے تیری بھینس. کینچی ہے وہ کتاب کے ساتھ بندھی ہوئی رسی میں گھومی، کدھر بھی رک سکتی. بتا یہ سین. کہیں کوئی وہ تانبے کا سکہ لے کے تھال کے اوپر وظیفہ پڑھتا، چور کا نام لیتے جاتا، کون چوری کرا. تم کو کس پہ شک ہے کیا؟ کیا ہے میری بیوی بول رہی تھی، اس کی ہماری بڑے بھائی کی بیوی ہے نا، ذرا اس کی عادت ہے وہ، فاطمہ نے کری، عائشہ نے کری، خدیجہ نے کری. اب وہ کیا ان کی ٹرک رہتی کہ اس میں کچھ لگا دیتے، وہ جس کے نام پہ چپکا یہ چور ہے. اب وہ بیچاری کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ کیا چوری ہوا کب ہوا. یہ اس کو یقین اس پہ یہ سب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بہت سے تو وہ ہیں اخبار داں، اخبار بین، اخبار چاٹنے والے، وہ بھی پیسے دے کے نہیں لیتے. ہوٹل میں بیٹھتے، نہیں تو چنڈو خانہ کوئی رہتا کھلا ہوا کیرم بورڈ وغیرہ کا، وہاں جا کے دے اخبار لے کے بیٹھ جاتے. گھر کی ذمہ داری نہیں، کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہے اخبار لے کے. اس میں کیا دیکھتا؟ اس میں وہ دیکھتا، وہ ایک نشیمن اخبار آتا تھا نا، اس میں آتا تھا باقاعدہ نام کے پہلے حرف کے ساتھ میں اس میں لکھا ہوا رہتا تھا کہ رے سے جس کا نام شروع ہو رہا یہ ہفتے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کفر ہے سیدھا. انشورنس اسی لیے تو حرام ہے. نفع نقصان کا مالک تو رب ہے، نفع نقصان کا مالک رب ہے نا. تم نے کمپنی والے کو کیسا بنایا نفع کا مالک، نقصان کا مالک؟ پھر حرام خوری بیٹا، یہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے راستے کیسے کھلے ہوئے. پھر کیا کرتے معلوم ہے؟ یہ انشورنس کرانے والے، گاڑی کام پہ آئی، انجن پل پہ سے ڈھکیلو نیچے، لے کے کاغذات پہنچ گئے انشورنس کے. کارخانہ گھاٹے میں آیا، لگاؤ ماچس، انشورنس. بلکہ انسانوں نے اپنے خون کے رشتے تک قتل کر دیے انشورنس کی وجہ سے. بیمہ پالیسی جو لائف انشورنس رہتا ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. یورپ میں تو روزانہ ہوتے ہیں ایسے واقعات. ایک صاحب نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تھا یورپ کے کسی شہر کا کہ ایک نوجوان لڑکی کار کی زد میں آ کر روڈ پر تڑپ رہی ہے. اب اس کا باپ تھا یا شوہر تھا پتہ نہیں، لوگ آ کر اس کو اٹھانے کا ہاتھ مت لگاؤ. کہا کیوں، مر جائیں گی نہیں؟ کہا اس کا انشورنس ہے. یہ صورتحال، یہ ہے الاستسقاء بالنجوم میں شامل کہ ستاروں سے قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے ہونے والی برسات کی پیشین گوئی کرتے ہیں. والنیاح، اور میت پر ماتم. دیکھ لو آج مسلمانوں کے گھر میں کہیں تو ایسے ہے بیچارے ہٹلر کے بچے کہ کسی کو رونے بھی نہیں دیتے. اور خبردار رونا نہیں، آنسو نہیں نکلنا. ارے دماغ خراب ہے تیرا، درندہ ہے کیا تو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تو تعلیم دے دی ہے نا. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے فرزند جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، بیمار ہوئے، آپ پہنچے، گود میں آپ لیے ہیں، اور آخری وقت ہے، بچہ آپ کا آپ کی گود میں تڑپ رہا ہے، آخری مرحلہ ہے اس کا، بس اب روح پرواز ہونے والی ہے، اور محمد الرسول اللہ کی آنکھیں برس. یہ کیا ہے؟ آپ تو ہم کو صبر کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابن عوف، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور یہ آنسوں کی شکل میں باہر آتی ہے. ہم روتے ضرور ہیں مگر ہماری زبان ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہے. رونا تھوڑی منع ہے. بعض ایسے سخت ہیں کہ رونے تک نہیں دیتے، اور بعض کا حال یہ ہے کہ بس کوئی دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی بہکی. اچھا اس میں بھی ڈرامے ہیں، اس میں بھی ڈرامے ہو گئے ہوئے. اب زندوں کو تو دے رہے دھوکے، مردوں کو بھی دے رہے دھوکے. یعنی کچھ لوگوں کو تو اس لیے رونا پڑتا ہے کہ بھائی بعد میں لوگ بدنام کریں گے. ماں وہ بڑی بہو کی آنکھ میں تو آنسو نہیں تھا، یہ لو مری مصیبت ہے بیچاری. ارے تو کیا وہ اس کا سسرا مر گیا، ساس مر گئی، یا گھر کا کوئی اور مر گیا، تو اس نے کیا بے ہوش ہو جانا، دانت کلیاں بٹھا لینا؟
اب جو چنٹ رہتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے، انہیں برابر سو جاتی، دانت پکڑ لیتی پکے۔ وہ چھوٹی بہو کو تو بولے بار بار چپل سنگھانا پڑ رہا تھا، پیاز سنگھانا پڑ رہا تھا، منہ پہ پانی مارنا پڑ رہا تھا، بولے اٹھ رہی نہیں تھی، ایسا برا حال تھا۔ بولے ارے یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہاں انسانوں کو دھوکہ دو گے، اس علیم بذات صدور کو بھی دھوکہ دو گے کیا؟ یہ صورتحال ہے ہماری۔ یہ دوسرا ٹکڑا، دوسرا موضوع خطبہ حجۃ الوداع کا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے تیسرا ٹکڑا، ایک ہی حدیث میں ہے، اس کا الگ موضوع ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے اس دوسرے جملے کے ضمن میں صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ، حق سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی زندگی میں ہماری جاہلیت کے امر شامل ہیں اللہ ان سب سے ہمیں نجات دے، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم والرب الکریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔